جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج کا دن ہندوستان کی تاریخ میں یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا دن وہ ہے جس کو 15 اگست کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسرا دن وہ ہے جس کو یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک عزیز ہندوستان آزاد ہوا تھا، اور 26 جنوری سن 1950 کو ہمارا ملک عزیز ہندوستان یوم جمہوریہ بنا تھا۔ جمہوریہ اور ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف رنگ و نسل کے جو لوگ رہتے ہیں، ان کو اپنے مذہبی رسوم و رواج پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ ہمارا ملک عزیز ہندوستان جو آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوا ہے، یہ آزادی ہمیں 1-2 دن میں نہیں مل گئی، یہ آزادی ہمیں 5 سے 10 دن میں نہیں ملی، یہ آزادی ہمیں 1 مہینے میں یا 1 سال میں نہیں ملی، بلکہ اس آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا لہو بہایا ہے۔ یہ ہندوستان کی جنگ آزادی، جو پہلی جنگ آزادی کتابوں میں آپ حالات پڑھتے ہیں کہ ہندوستان کی سب سے بڑی جنگ آزادی جو لڑی گئی ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی، لیکن یہ ایک طریقے کا مغالطہ ہے، اور کتابوں کے اندر جو یہ بات لکھی گئی ہے کہ سن 1857 کی جنگ آزادی ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی ہے، یہ تاریخی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی جنگ آزادی اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جنگ آزادی سن 1757 سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے۔ سن 1757 میں جب نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کو لوہے کے چنے چبوائے تھے، سید احمد شہید علیہ الرحمہ جب انگریزوں کے مقابلے میں آئے تھے، ٹیپو سلطان نے جب انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے جب ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اسی فتوے کی روشنی میں ٹیپو سلطان میدان میں آئے تھے۔ اس کے بعد 1857 کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی میدان میں آتے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی میدان میں آئے، اس کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ میدان میں آتے ہیں، حضرت شیخ الہند کے بے شمار شاگرد ہیں، حضرت علامہ کشمیری میدان میں آئے ہیں، حضرت تھانوی میدان میں آئے ہیں، حضرت مولانا احمد اللہ پانی پتی یہ میدان میں آئے ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے تحریک ریشمی جماعت کے لیے کوششیں کی ہیں۔ تو جو آپ حضرات کے ذہنوں کے اندر یہ بات حاصل کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی سن 1857 سے شروع ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے، بلکہ جنگ آزادی کی اصل بنیاد جو رکھی گئی ہے یہ 1757 کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی۔ سن 1601 کے اندر انگریز ہندوستان کے اندر آیا تھا، اس نے یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اور تجارت کے نام پر اس نے پورے ملک کو اپنے قبضے کے اندر جکڑ لیا۔ بالآخر ایک دن آیا، اس دن انگریز نے دہلی کے اندر اعلان کر دیا تھا کہ یہ قوم خدا کی ہوگی، قوم خدا کی ہوگی، ملک بادشاہ سلامت کا ہوگا، اور آج سے جو حکم چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی پہ چلے گا۔ اس وقت پورا ملک انگریز کے قبضے کے اندر آ گیا تھا۔ جب ہندوستان کے علماء کرام نے دیکھا کہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی نہیں دی جا رہی ہے، ان کے مذہب پر حملہ کیا جا رہا ہے، مذہب اسلام کی تعلیمات کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، عیسائی